آج پھر حضوری بیٹھ کے میں بیٹھے ہیں اور پچھلی بار کچھ فرمائشیں پوری کی تھیں تو باقی ایک دو فرمائشیں رہ گئی تھی، میں کہا وہ بھی پوری کر دوں پھر تاکہ ہم روٹین کے وظائف کی طرف آ جائیں. اب ایک کچھ بچوں کی، ظاہر بندوں پہ تو نہیں آ سکتی، بچوں کی آئی تھی یہ جو فرمائش تھی کہ ان کی جو خاوند ہیں بڑے سخت مزاج قسم کے بندے ہیں. تو ہوتا ہے ایسے، کوئی سخت مزاج بھی ہو جاتا ہے، کوئی درمیانہ بھی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل بھی ہو جاتا ہے ایسے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اب یہ فرمائش ہے تو اس کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. اب اس کا جو میں نے حل نکالا نا وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے نکالا اور بہت ہی پیارا حل ہے. اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا لوگ یا بچے جی سخت مساج ہیں یا یہ ہے، تو وہ ان شاء اللہ اس سے فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا. تو وہ میں بتا سکتا ہوں، یہ جو میں وظیفہ پہ بتا رہا ہوں اس سے وہ مسئلہ ان شاء اللہ ماشاء ان کا فوراً حل ہو جائے گا. بعض اوقات اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ، حالانکہ یہ مناسب ورڈ نہیں ہوتے، شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ یہ مناسب ورڈ نہیں ہے، لیکن ویسے یہ سینس بن جاتی ہے. سخت مساج خاون جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی آ جاتی ہے چیز. اب یہ سخت مساج خاون کو میں اس سینس میں اب لینے لگا ہوں کہ جو شوہر بات بات پہ آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہو، جائز باتوں پہ بھی سختی کرتا ہو، یا اخلاقیات جو ہوتی ہیں آپس میں میاں بیوی کی بول چال ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ نازیبا ہوتی ہو، یعنی گالی گلوچ، ہاتھا پائی وغیرہ. اور پھر آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں سخت مساج خاون، یعنی جو آپ کے حقوق جو ہوتے ہیں نا ایک فیمیل کے حقوق اس کا خیال نہ رکھتے ہوں. تو اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے میں نے کہا تھا صفاتی ناموں کا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی افیکٹو ہے خصوصاً اس چیز کے لیے. اب وہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے درود ابراہیم. اس کے بعد پہلا نام اللہ کا جو صفاتی نام ہے اور جو اسم اعظم دیا اس کو کہتے ہیں یا اللہ. اس کے بعد کہتی ہیں یا رحیم. اس کے بعد آ جاتا ہے یا ودودو. اب یہ آپ دودو ایک ایسا اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کے صفاتی، تو خیر نام سارے پیارے ہیں لیکن اس کے اندر خزانے، محبت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ترقی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی جو مشکلات ہوتی ہیں، کاروبار کی ہو گئی، بیماری کی ہو گئی، یا اور بے شمار قسم کی ہو گئی، وہ اس میں چھپی ہوئی ہیں. تو یہ نام آپ ویسے بھی چلتے پھرتے بھی جب آپ کو ٹائم ملے تو اس کا آپ ویسے بھی ورد کر سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھا نام آ جاتا ہے یا لطیف. ٹھیک ہے، اور آخر جو نام اس کا ہے یا نصیرو. اب یا نصیرو بھی بڑا افیکٹو قسم کا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. یہ جہاں ناممکن قسم کا کام ہو رہا اس کو بھی یہ نام ممکن میں لے آتا ہے. تو اس لیے آپ اس کا الگ سے بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہو، اس کا ورد کر سکتے ہو. اگر کوئی کام پھنسا ہوا اگر یا 200 مرتبہ پڑھ لیں یا نصیرو 100 مرتبہ پڑھ دیں، اور دماغ اپنا جو مسئلہ ہے جو آپ کا کام بلاکیج ہوئی ہے جس میں اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ میاں برکت ڈال دیں گے. اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں. اور اگر تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے اوپر بے شک پھونک مار کے تو اپنے میاں کو ساتھ پلا دیں. اور اگر ایسا ناممکن ہو یا میاں زیادہ گرمینا رہتا ہو یا ملک سے باہر چلا گیا ہو تو اس کی پکچر تصویر تو آپ کے پاس ہوگی، اس کی تصویر کے اوپر یہ سب کر کے پھونک مار دیں. اب کرنا کیا ہے، 7 دفعہ پھر میں نے کہا آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے یا اللہ، یا رحیم، یا ودود، یا لطیف اور یا نصیر. اب ان ناموں کو بیچ میں کتنا پڑھنا ہے، 100 دفعہ. جب آپ سب کو ایک پڑھیں گے ایک دفعہ تو پھر ایک کاؤنٹ ہوتا ہے، اس سے آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ کتنے دن پڑھنا ہے، اب آپ نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 دن، اول آخر. جب میں کہتا ہوں نا اول میں 7 دفعہ درود پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے آخر میں بھی 7 دفعہ ہی پڑھنا ہے. تو اب مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا سخت مساج خاون کے لیے کوئی چیز بتائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جو کہ سخت چیز کو بھی موم کر دیتے ہیں. اس لیے میں کہوں گا اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب یہ جو آپ کی خواہش تھی یا جو آپ کی فرمائش تھی یہ میں نے انشاءاللہ پورا کر دی. اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ظلم کرتا ہے اس میں بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا. خرچہ جو آپ کو ایک عورت کا ہوتا ہے کہ میرا میاں مجھے خرچہ بھی دے، انشاءاللہ وہ بھی اس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. اس کی جو زبان ہے اس میں بھی پولائٹنس آ جائے گی.
یعنی کافی سے زیادہ اس کا مزاج پازیٹیو میں چینج ہو جائے گا. تو مجھے اب امید ہے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور مجھے اجازت دیں. یہ کرنا آپ تو وہی کر سکتے ہیں.